کوئی ہو ہی نہیں رہا وہاں پہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط امپریشن ہے. وہاں پہ جو فرنٹیئر کور کے کچھ یونٹس وہ بھی اگر پولیس کہتی ہے تو بھیجے جاتے ہیں. میرے پاس سب سے پہلے جو ڈیمانڈ آئی تھی جو ہماری لیڈرشپ تھی بلوچستان کی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ جتنی فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ ہیں پورے صوبے میں وہ ختم کر دیں. اور ٹوٹل 35 چیک پوسٹ تھی جس دن میں وہاں تھا. بفور آئی ہیڈ لیفٹ all 35 چیک پوسٹ were abolished اور today there is no check post within بلوچستان. آپ وہاں سے ہمارے بلوچی بھائی جو ہیں آپ فریلی موو کر سکتے ہیں. صرف ہم نے چیک پوسٹ جو ہیں کب سے ختم کیا رواں صاحب؟ یہ تو تقریباً نیئرلی 1 سال ہو گیا. دیکھیں رواں صاحب ڈیرہ بگٹی بھی نو گو ایریا ہے فار میڈیا اور فار عام پیپل. نہیں جی, آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ڈیرہ بگٹی بھیجتا ہوں. آپ یہاں کمٹ کر دیں کہ نہیں جی, آپ چلیں, میں کرتا, جب آپ جانا چاہیں مجھے بتائیں, دل بی فری. دیکھیں میری بات سنیں, نیکسٹ ویک آپ جائیے گا, یو کین گو اینڈ میٹ whoever you want to meet. کیا لمٹ ہے بات چیت کرنے کی؟ کیا آپ برآمدہ بگٹی سے بھی لیٹ سپوز بات کریں گے جو پاکستان کی فیڈریشن سے باہر نکل کے بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ دیکھیں جی, میں عرض کروں کہ میرے لیے, میں نے عرض کیا کہ سارے کے سارے جتنے ان کے گرینڈ سنز ہیں یا ان کے بیٹے ہیں ہماری سب برابر ہیں. جو بھی ہم سے بات کرنا چاہے گا ہم کریں گے. مجھے کچھ سگنلز ملے ہیں کہ برآمدہ بگٹی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ود ان دی ایمبیٹ آف پاکستان. ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا تو ہی از موسٹ ویلکم. دیکھیں بینگ انٹیریئر منسٹر مجھے سگنلز آتے رہتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, اور ڈسکشن کا یہی تو خوش آئندہ پہلو ہوتا ہے کہ اگر آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو جو ان کے مطالبات ہیں یا ان کے کچھ ایسی مطالبات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. میں نے ہو رہی ہے تھوڑی جی, میری عرض کریں, میں غزین مری کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں, میں بیاض صاحب کے بھی ساتھ ان ٹچ ہوں, اور برآمدہ بگٹی سے میری ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں, بائی انڈائریکٹلی آپ جیسے دوست میسج دیتے رہتے ہیں, میں بھی دیتا رہتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برآمدہ بگٹی کو کنونس کر لیں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا جی ہم UN جائیں گے, ہم انڈیا جائیں گے, پاکستان سے علیحدگی چاہیں گے. لیکن آپ کامران صاحب ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ پچھلے چند مہینوں سے ان کا کوئی ایسا بیان نہیں آیا. تو آپ سے راتوں کی وجہ سے میں یہ کہہ نہیں چاہتا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی محب وطن پاکستان کی سالمیت چاہتا ہے, اور میں ان کو کہوں گا کہ ان کے دل میں جو درد ہے جو ان کے دادا کی ڈیتھ کے بعد ہوا ہے, جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ان زیادتیوں کا ازالہ بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں بڑے بھائی ہیں, اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, اب دیکھیں نا انہوں نے, ان کی ڈیمانڈ تھی FIR رجسٹر کرنے کے لیے اس کے خلاف, جنرل مشرف کے خلاف, وہ درج ہوئی. اب اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے مطالبات کی ہوئے ہیں, پرٹیکولر ان کا مطالبہ. یہ FIR ایکسیکیوٹ بھی ہوگی مشرف صاحب کے, مطلب ایگزیکٹو اتھارٹی جو اگر وہ آئیں گرفتار کیا جائے گا ان کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایز اینڈ وین اگر بلوچستان گورنمنٹ ہمیں اپروچ کرتی ہے کہ آپ لائیں جنرل مشرف کو, ڈیفینیٹلی لائیں گے, کیوں نہیں لائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں ہوئی ہے. وہی تو آپ لائیں گے؟ جی بالکل, وداؤٹ اینی فیل. جی رائٹ. یہ بتا دیجیے کہ آپ اتنے وثوق سے بھی کہتے ہیں برآمدہ بگٹی کے بارے میں افغانستان میں, اس کا کیا ایویڈنس ہوتا ہے آپ کے پاس رحمان ملک صاحب؟ میں ایسے ہی کہوں گا کہ میرے پاس ایسی انفارمیشن جیسے میرے ساتھ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ افغانستان میں. جی ہاں, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا, اور میں تھوڑا سا ایک انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت جب جان سلوکی اغوا ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا بالکل لل تھی سچویشن, کوئی نہیں کوئی بول رہا تھا, اور ہمیں کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ ہی از بین کلڈ. تو میں کراچی سے گیا کوئٹہ, وہاں سے میں نے ایک اپنے طور پہ ایک ماڈل بنا کے چیف منسٹر سے بات کر کے ہم نے اعلان کیا کہ ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں اور فورسز بہت جلد جان سلوکی کو ریکور کر لیں گے. اسی رات کو ایک ہمیں انٹرسیپٹ ملا, انہیں لال بکرے کا کیا حال ہے, کہتے لال بکرا بہت تنگ کر ہے. کیا تنگ کر ہے؟ کہتے بیمار بھی ہے اور کھانستا بھی ہے. یہ انٹرسیپٹ ہوا میسج؟ جی ہاں. جب اس کو ہم نے ٹریک کیا تو وہ گیا ایک افغانی نمبر پہ, اور جب وہ افغانی نمبر کا پتہ چلا, جو ہمارے پاس وائس تھی کسی مطلب اس بندے کی, تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے کابل سے ہے. اور اس وقت ہم نے پھر جو فورسز ہیں برآمدہ بگٹی کی تھی, تو جب ٹریس ہوا تو وہ افغانستان میں کابل میں تھا. ہمارے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہے تھرو دا سورسز کہ برآمدہ بگٹی از ویری مچ پریزنٹ ان کابل, اور ناٹ فار اوے 4 houses فرام دی پیلس آف دی پریزیڈنٹ کارزئی. تو اسی لیے ہم ایک سٹیپ آگے بھی چلیں گے, وچ ہیز ناٹ بین میڈ پبلک. ہم نے رائٹنگ میں بھیجا تھا افغانی گورنمنٹ کو
کہ یہ ایکٹیویٹیز وہاں سے ہو رہی ہیں اور دیئر فور ہی شوڈ بی سینڈ بیک ٹو پاکستان. بیسیکلی دیکھیں ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. ایسی چیزوں کا جواب میں نے دیکھا ہے باہر کے ملک کم تو اس کا مطلب برآمدہ بختی بھی ملوث تھے ون وے اور دی ادر وے جان سلوکی کے اغوا میں. دیکھیں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ ملوث تھے لیکن کالز جو تھی وہ آ رہی تھی. اب ظاہر ہے اغوا کرنے والوں سے رابطے میں تھے. ہاں رابطے میں تھی. اس طرح میں نے جب اس کو جو چھڑوانے کے لیے ایفرٹس کیے میں نے ان میں مریض کے سے بھی ریکویسٹ کی. پاکستان کے لوگ اس بات کو نیشنل شیم سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور سے لے کے آج تک گمشدہ افراد جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہوئے. رحمان ملک صاحب آپ کا ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں, آپ بڑے اہم پوسٹ پہ. پہلے یہ بتا دیجیے کہ ریکارڈ پہ لائیے کہ کتنے لوگ گمشدہ ہیں ابھی تک, یہ پتہ نہیں چل رہا. پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس ہیں, امریکہ کو ٹرانسپورٹ کر دی گئی, کہاں پہ ہیں یہ؟ کامران صاحب ایک چیز عرض کروں کہ ہماری حکومت کو ہر چیز ہی بری دہیج میں ملی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ٹیررزم کا تحفہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ بھی ایک پریزنٹ دیا پچھلی گورنمنٹ نے کہ جس میں مسنگ پرسن بہت زیادہ تھے. اور ظاہر ہے جو مسنگ پرسن جو اس وقت فگر میرے پاس آئی وہ تو اس کو تھاؤزنڈز میں تھی. تو میں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کی چاروں پروونسز کے ہوم سیکرٹریز, آئی جیز, اور آئی وانٹیڈ ٹو ایکچولی گو انٹو اٹ اینڈ ہیو اے انالیسس ایٹ ڈیپتھ. تو وہ کو 3 مہینے کی محنت کے بعد وہ فگر جو بلوچستان کی 6000 کی تھی وہ ریڈیوس ہوئی تقریباً 1100 میں. ٹوٹل 1100 بلوچستان کی ہے, ٹوٹل پاکستان سے؟ ٹوٹل پاکستان کی 1100 پلس سے زیادہ نہیں ہے. وہ کہاں ہیں لوگ؟ اچھا وہ لوگ مجھے پتا تھا تو میں ضرور آپ کو بتاتا, لیکن کیونکہ وہ مسنگ ہیں. وزیر داخلہ میں نے ابھی بات کمپلیٹ کر لوں تو اگر اجازت دیں تو اس کو ہم نے سائنٹیفکلی آگے لے کے گئے. ہم نے ایک پرفارما بنایا اور پرفارما بنا کے ساری پروونشل گورنمنٹس کو دیا, اور اس پہ پھر ہم نے بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے. اور کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ کوشچن کریں گے, ورنہ میں آپ کو ان لوگوں کی لسٹ دیتا جو وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, یعنی ریکور ہو چکے ہیں. کہاں سے ریکور ہوئے؟ ریکور نہیں ہوئے. بیسیکلی بہت سے لوگ جو بلوچستان سے وہ افغانستان چلے گئے, کچھ دبئی میں چلے گئے, کچھ باہر کے ملکوں میں چلے گئے. تو نادرا کے ریکارڈ اور جو ہمارا امیگریشن کا ریکارڈ ہے اس میں وہ ان کی موومنٹ بھی ہے ان کی تصویروں کے ساتھ. تو اب کچھ زیادہ لوگ اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ نہیں رہے. صاحب جب سے یہ حکومت پاور میں آئی ہے اس میں بہت سی اگر اچھے کام بھی کیے ہیں تو بہت سا کرٹیسزم بھی ہے. ان میں ایک سب سے بڑا کرٹیسزم جب کیونکہ مشرف صاحب کا ذکر ہو گیا وہ یہ ہے کہ جو فورن پالیسی ان کی چل رہی تھی اس کو کیری کیا گیا. اور مشرف صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ زرداری صاحب اور ان کی پالیسیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے فورن پالیسی اور امریکہ کے تناظر میں. میرا آپ سے سوال سب سے پہلے یہ بنتا ہے کہ جیسے کہ آئی ایس آئی کو آپ کے انڈر کرنے کی تجویز آئی اور کر بھی دیا گیا, پھر ریورس بھی کر دیا گیا, یہ پہلے کیوں کیا گیا, یہ کس نے کیا, اور پھر یہ کس کے دباؤ پہ جو واپس کیا گیا؟ سب سے پہلے تو منسٹری آف فارن افیئرس پہ میرا حال اچھا ہوگا منسٹر آف فارن افیئرس پہ بات کریں, مجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں جو کہ ہم جنرل مشرف کی فالو کر رہے ہیں. ہم اپنی پالیسی کر رہے ہیں اور وہ پالیسی فالو کر رہے ہیں جو عوام کے حق میں ہے, جو عوام پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک آئی ایس آئی کا میرے حوالے کرنے کا مسئلہ ہے, یہ ایک مس کمیونیکیشن تھی. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اس وقت ٹور پہ جا رہا تھا, وی ور آن وے ٹو لنڈن, ساتھ ہی ہم پرائم منسٹر بھی ساتھ تھے. تو جب ہم لنڈن ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات ہوئی ہے جو کہ آپ یقین کیجئے میرے نوٹس میں بھی نہیں تھا. بیسیکلی اس وقت ایک ڈیسیژن ہوئی تھی کہ جو آئی بی کا آپریشنل سائٹ ہے, یعنی جو انفارمیشن انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہوتی ہے, دیٹ شوڈ کم ٹو دی منسٹری آف انٹیریئر, اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کر دیں. اس نوٹیفیکیشن کو جو بابو بھائی ہیں انہوں نے آئی بی کے ساتھ آئی ایس اے بھی لگا دیا. وہ بابو جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے, جو میری نالج میں آئی ہے. اور جب یہ نوٹس میں آیا پرائم منسٹر کے, کیونکہ یہ ڈیسیجن کسی ہائر لیول پہ نہیں ہوئی تھی تو اسی وقت اسے ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا تھا, واپس آ کے وہ ختم ہو گیا. اور دوسری ایک عرض کروں, میں یہ بھی الزام رہا ہے کہ شاید رحمان ملک نے کوشش کر کے اپنے پاس لایا. لیٹس بی ویری اسٹریٹ. بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی از اے بگیسٹ آرگنائزیشن, آلریڈی اٹ از انڈر دی منسٹری آف ڈیفینس اینڈ اٹ رپورٹس ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور آج بھی جو آئی ایس آئی کی آپریشن سائڈ ہے اس میں مجھے انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے, اور میں نے جو اس کا حل نکالا کہ ایک انٹیلیجنس کی کنسنسس جو ہے جہاں پہ ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے, تو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ
کرائسس مینجمنٹ سیل میں ایک فوکل پوائنٹ بنایا ہے جس میں ISI کی